میں یہاں بیٹھا ابھی قرآن پاک کی تفسیر پڑھ رہا تھا. ایک آیہ مبارکہ کی تفسیر پڑھتے ہوئے میرے ذہن نے حرکت کی اور مجھے کچھ سوچنے پہ مجبور کیا. وہ یہ کہ دیکھیں قرآن پاک کے اندر تقریباً 114 صورتیں ہیں، اور جو اس کی آیات کی تعداد ہے وہ بھی جو زیادہ مشہور ہے وہ یہی ہے 6666، اور مختلف فگرز اس میں بیان کیے جاتے ہیں. لیکن جب اس میں غور کیا تو معلوم ہوا کہ جو قرآن پاک کے اندر آیات احکامات ہیں جن کے ذریعے سے احکامات مستنبط کیے جاتے ہیں، وہ صرف اور صرف 500 ہیں جن کے ذریعے سے احکامات دیے جاتے ہیں. اور اس کے برعکس جو دیگر آیات ہیں ان کے اندر زیادہ جو اس بات کی طرف توجہ دی گئی وہ نصیحتوں کے اوپر مشتمل تھی اور حکمت کے اوپر وہ باتیں مشتمل تھی. یعنی قرآن کے اندر جس چیز کی طرف زیادہ توجہ دلائی گئی ہے وہ قرآن سے نصیحت حاصل کرنا اور حکمت کی باتیں بتانا ہے. تو اس زاویہ نگاہ کو سامنے رکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ دی بک آف وزڈم ہے. یہ کتاب ایک حکمت کی کتاب ہے، نہ کہ یہ کتاب ایک کمانڈمنٹ کی کتاب ہے. احکامات کی کتاب اس کو کہنا اس زاویہ نگاہ سے یہ ٹھیک نہیں. اس سلسلہ میں جو قرآن پاک کی آیت ہے جس کے اوپر میں بھی غور و فکر کر رہا تھا وہ ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ یہ جو کتاب مبارک ہم نے نازل کی ہے اس کے نزول کا مقصد کیا تھا؟ آگے لام تعلیلیہ ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کی آیات کے اندر غور و فکر کیا جائے، تدبر کیا جائے، اور کیا کیا جائے جی؟ ولیتذکر، اور اس سے نصیحت حاصل کی جائے. لیکن میرے رب کا کام دیکھیں یار، کیا عمدہ کلام ہے اس کا. آخر میں کیا فرماتا ہے؟ ولیتذکر اولو الالباب، کہ اس قرآن سے نصیحت اور اس سے جو واضح نصیحت کی حکمت کی جو باتیں ہیں وہ کن لوگوں کے لیے؟ ہر ایک کے لیے تو نہیں. تو اس سلسلہ میں میرے مخاطبین بھی جو وہی ہے جو قرآن کے مخاطب ہیں، اولو الالباب، اولو الالباب، عقل والے، شعور والے لوگ جنہوں نے اپنے مائنڈ کو بیدار رکھا ہوا ہے، متحرک رکھا ہوا ہے، جن کا ذہنی ارتقاء ہمیشہ جاری رہتا ہے، جو ایک نقطے کے اوپر منجمد ہیں، ان سے میرا کلام نہیں ہے واضح. تو قرآن پاک کی اس آیہ مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم قرآن کے اسلوب کو دیکھیں کہ جی قرآن کا اسلوب کیا ہے تو بالکل واضح نکھر کے سامنے آتا ہے کہ قرآن کا اسلوب کیا ہے. ہاں، اس آیہ مبارکہ سے جو قرآن کا اسلوب سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہدایت انسانی کی بنیادی باتوں کو بتانا. قرآن کا جو اسلوب ہے وہ یہ ہے کہ ہدایت انسانی کی بنیادی باتوں کو، دی فنڈامنٹلز آف جو اسلام ہے ان کو بتایا جائے. کیوں بھائی؟ ان کو بتا کے کیا ہوگا؟ تاکہ انسان تخلیق خداوندی اور حیات انسانی کے معاملات پر غور و فکر کر سکے. یہ بڑا گہرا جملہ ہے اگر اولو الالباب لوگوں کو سمجھ آ جائے. تخلیق خداوندی اور حیات انسانی، یہی تو دو مین ٹاپک ہیں جن کے اوپر آج کے جو فتنے پیدا ہوئے ہیں یہ باتیں کرتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں. تخلیق خداوندی، وجود خداوندی، حیات انسانی، یہ کیا ہے؟ اس کو کیسے سمجھیں گے ہم؟ لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. جب آپ قرآن میں غور و فکر کریں گے، اس کی آیات میں غوطہ زن ہوں گے اور اس سے نصیحت حاصل کریں گے، اس کی باتوں کو اپنائیں گے، تو پھر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ تخلیق خداوندی کا مقصد کیا ہے، تخلیق خداوندی کیا ہے، وجود باری تعالیٰ کیا ہے، یہ حیات انسانی کیا ہے، یہ انسان کی حیات کا مقصد کیا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں سے پتہ چلیں گی. بائی دا وے، آپ ان باتوں کو نہیں جان سکتے اور یہ جو موجودہ فتنے ہیں، ایتھیزم، لبرلزم، فیمنزم، اور یہ سارے کے سارے آپ کے اوپر چڑھ دوڑیں گے اور پھر آپ کو بچنے کا موقع بھی نہیں ملے گا. تو اس لیے اگر آپ قرآن کی ان آیات پہ غور و فکر کریں گے تو آپ کو ایک رائٹ وے معلوم ہو جائے گا، آپ کو صراط مستقیم بھی معلوم ہو جائے گا. تو قرآن کے نزول کا مقصد قانونی دفعات کو بتانا نہیں تھا، بلکہ انسان کی جو قوت فہم ہے اس کو بیدار کرنا مقصود تھا کہ قرآن کس طرح انسان کی عقل کے اوپر. آپ قرآن کو اگر ڈیپلی جا کے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن کا ٹارگٹ ہی انسان کا دماغ ہے، انسان کا ذہن ہے، انسان کی سوچ ہے، انسان کے تفکرات ہے. قلب کا استعمال ہوا،
فؤاد کا استعمال ہوا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کنیکشن ہوتا ہے ان کا آپس میں. لیکن ہم معذرت کے ساتھ ہماری توجہ اس طرف جاتی نہیں ہے. ہمارا مقصد ہے کہ ہم قرآن کو بس ختم کے طور پر لیا ہوا، ہم نے قرآن کو فہم کے طور پہ لیا ہی نہیں ہے. اگر ہم نے قرآن کو بطور فہم لیا ہوتا، ہم نے اپنے بچوں کو بھی یہی آگاہی دی ہوتی کہ بیٹا اس کو فرفر پڑھنا جو ہے یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ اس کو سمجھنا مقصود ہے. اس کے نزول کا مقصد کچھ اور ہی تھا. جنہوں نے اپنی دماغ کو استعمال کیا ہے وہ آج دیکھیں کہاں پہنچے ہوئے. یہ جس کے ذریعے سے آپ میری آواز سن پا رہے ہیں، یہ انہوں نے اپنے دماغ کو استعمال کیا تو تبھی وہ آج یہ سہولتیں ہمیں میسر ہیں. لیکن ہم لکیر کے فقیر ہیں اور ہم یہی کہتے ہیں جی بس اپنی عقل کو بند کر کے رکھیں اور اس کو ذہنی ارتقاء کے مراحل میں نہ لے کے جائیں. تو جب یہ ایسے معاملات پیش آئیں گے تو پھر انسان کبھی بھی، مسلمان کبھی بھی ترقی کی راہوں پہ گامزن نہیں ہو سکتا. قرآن کا مقصد یہی ہے کہ آپ غیب میں خالق کا مشاہدہ کر سکیں، آپ عالم غیبوبیت میں اس خالق کا مشاہدہ کر سکیں. یہ جو جتنی بھی اس کی آیات ہیں، یہ جو دنیا ہے، اس کے اندر جب آپ غور و فکر کریں گے، اس کی آیات کے اندر غور و فکر کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ اپنے خالق کے وجود کو تسلیم کریں گے. غیب کے اندر آپ اس کے وجود کو تسلیم کر لیں گے. اور پھر جب آپ غیب میں اس کا مشاہدہ کر سکیں گے تو پھر جب مشہود کی باری آئے گی تو تب بھی آپ ڈیفینیٹلی آپ اپنے خالق کو پہچان سکیں گے. تو دی مورل آف اسٹوری کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں. قرآن کے نزول کا جو مقصد ہے اس پہ توجہ دیں، اپنے ذہنی ارتقاء کے مراحل کو آگے لے کے جائیں، اس کو بڑھنے دیں، اس کو ایک جگہ پہ اوپر بند نہ رکھیں. ایک آیت ہی چاہے پڑھیں لیکن اس کو سمجھ کے پڑھیں. جیسے میں نے ابھی ایک ہی آیت کو پڑھا تو میرے ذہن میں یہ جو باتیں آئی ہیں یہ کیوں آئی ہیں؟ کیونکہ میں نے اپنے دماغ کو بند نہیں کیا ہوا. میں نے یہ نہیں کہا ہوا کہ بھائی میری جو دماغ ہے یہ کسی ایک کے اوپر بند ہو گیا. نو، یہ قرآن کا لیسن ہی نہیں ہے. آپ یہ قرآن پاک کے اندر ایک اور آیت بھی ہے، افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے دلوں کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں؟ اس پہ غور و فکر کرو، اپنے خالق کے وجود کو غیب کے اندر اس کی نشانیوں کے ذریعے سے پہچانو خود، تب جا کے آپ کو قرآن کا معلوم ہوگا کہ یہ کتنی بڑی عظمتوں والی کتاب ہے.